لاہور کے علاقے کہانے کے ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق تمام 14 بچے سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، لواحقین غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار، علاقے کی فضا سوگوار۔ حادثے میں خاتون ٹیچر اور 6 بچے زخمی ہوئے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس نے انفورسمنٹ انسپیکٹر نشتر زون کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ زخمیوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ تفتیش کے لیے 5 افراد زیر حراست۔ گھر کی چھت TRN جبکہ گارڈر اور ٹائلز پر مشتمل تھی۔ چھت پر تعمیراتی کام چل رہا تھا، زیادہ وزن پڑنے سے گر گئی۔ خاتون گھر پر رشتہ داروں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ جی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، نیچے بیٹھ کے بچے بیٹھے ہوئے تھے سارے، میں بھی ادھر ہی تھی، میری بچی بھی ادھر ہی تھی۔ میرے کمرے کی جو چھت تھی وہ اس کی حالت جو تھی وہ نازک تھی۔ چھت کو میں نے پکا کروایا، اس کے اوپر ٹائل لگوائی ہے صبح کے ٹائم، لیکن سارا دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بچے جب چھٹی کر کے جانے لگے ہیں تب کمرے کی چھت گر گئی ہے۔ میں اکیڈمی 9 سال سے پڑھا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کافی تقریباً 30 بچے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر میں 30 سے 35 بچے پڑھنے آتے تھے۔ حادثے کے روز 20 سے 22 بچے آئے۔ سانحہ کانا میں زخمی خاتون ٹیچر انیلا کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ٹیچر لاہور جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ گفتگو میں کہا، بارش سے چھت ٹپکتی تھی جس کی وجہ سے مرمت کا کام شروع کیا۔ میری بیٹی بھی حادثے میں زخمی ہوئی اور وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی ہے۔ ادھر پولیس نے خاتون ٹیچر کے شوہر مرکزی ملزم ریحان کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ ملزم نے کہا، بیوی گھر کا خرچ چلانے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بارش سے چھت ٹپکتی تھی، اس لیے بھائیوں اور مستری کے ساتھ مل کر چھت پر ٹائل لگا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزموں کو آج ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا واقعہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا شہر بھر میں اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کا جامع سروے کرانے کا فیصلہ۔ ٹیمیں تشکیل، 3 روز کے اندر شہر بھر میں سروے مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹیوشن سینٹرز کی عمارتوں کی حالت، حفاظتی انتظامات، طلباء کی تعداد اور دیگر معلومات کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں ٹیوشن سینٹر اور اکیڈمیز کی رجسٹریشن سے متعلق پالیسی اور ضابطۂ کار مرتب کیا جائے گا۔ غیر محفوظ اور غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز کی نشاندہی بھی سروے کا حصہ ہوگی۔ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کی مؤثر جوابی کارروائی۔ افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 4 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستان کی حدود میں ڈرون بھیجے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 آنے والے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سرحدی پراکسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے ہر ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور معاونت کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ تہران سے مذاکرات پہلے ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں، ایران کے آئندہ اقدامات پر اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں، طویل مدتی معاہدہ یا موجودہ کامیابیوں کو مستحکم کرنا۔ صدر ٹرمپ نے MOU کے ذریعے تیل کی فراہمی بحال کرنے کی ہدایت دی۔ اپنے ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ آج دوحہ میں قطری حکام سے مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق، ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، دوحہ میں امریکی نمائندوں سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثیوں سے بات ہوگی۔ قطر میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے پورے کرے۔ دوسرا فریق وعدے پورے کرے گا تو ہم بھی مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں گے۔ اپنے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔
چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی بیجنگ میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ جلد جامع معاہدہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ضروری ہے، سعودی عرب کے ساتھ مل کر امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، سعودی عرب چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے خامنئی کے لیے تعزیتی تقاریب 4 سے 8 جولائی تک منعقد ہوں گی۔ 6 جولائی کو ایران میں عام تعطیل ہوگی، یوم سوگ منایا جائے گا۔ تعزیتی تقاریب تہران، قم اور مشہد شہر میں ہوں گی۔ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی بہبود کے لیے جاری منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف سے چیئرمین اور ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ملاقات۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل پر بات چیت، اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی محنت کی کمائی پر پاکستان بھیج کر زر مبادلہ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ چیئرمین اور ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ خواتین سے متعلق OIC کی نویں وزارتی کانفرنس کے انعقاد کا جائزہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس کی تیاریوں، ایجنڈے، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں لاجسٹک، میڈیا اور بین الوزارتی رابطہ کاری اور دیگر تنظیمی امور پر غور ہوا۔ کمیٹی نے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم نے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے کی گئی پیش رفت کو سراہا۔ پاکستان رواں ماہ 12 اور 13 جولائی کو کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے، نوجوانوں پر سرمایہ لگانا ہی اصل سرمایہ کاری ہے۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں نوجوانوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں، جاب مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ بہنوں کو 71 سال بعد وراثتی جائیداد میں سے قانون کے مطابق حصہ دینے کا حکم۔ بہنوں کو وراثتی جائیداد میں حصہ نہ دینے سے متعلق سول کورٹ، ہائی کورٹ کے تمام فیصلے کا عدم قرار۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام کرا لی تھی۔ عدالت نے ریونیو حکام کو جائیداد کا تمام ریکارڈ درست کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا خواتین کا وراثتی حق اسلامی شریعت کا عطا کردہ ہے۔ نجی معاہدے، خاندانی دباؤ یا رسم و رواج سے خواتین کا وراثتی حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کو صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر وراثت ملنی چاہیے۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر اسکیم معاہدے کی سختی سے جانچ ہونی چاہیے۔